السلام علیکم میرے باشعور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے جس میں انہوں نے بے شمار باتیں کی ہیں، چاہے وہ رجیم چینج کی بات ہو، چاہے وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بولنے والا ایک عظیم لیڈر ہو، چاہے وہ کرپشن کے خلاف واحد لڑنے والا ایک آدمی ہو، چاہے وہ 16 سیاسی جماعتوں کے خلاف لڑنے والی کوئی شخصیت ہو۔ یہ ساری باتیں باور کروائی گئی ہیں، یعنی کہ پاکستان کے ان کونوں میں بھی جہاں پر شاید سوشل میڈیا بھی اس طرح سے موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ باتیں سنائی دیتی ہیں۔ مجھے ایک تحریک انصاف کے نئے جیتنے والے ایک ایم پی نے بتایا کہ جب وہ ڈی جی خان کے دریا کے پار اس جگہ پہ گیا جہاں پر بجلی کیا گیس بھی موجود نہیں ہے، تو وہاں پر ایک بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں ووٹ نہیں کر رہا، میں عمران خان کو ووٹ کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے۔ تو ایم پی اے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ان پڑھ بابا یہ کیا بات کر رہے ہیں، شاید اسے رجیم کا ورڈ بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ یہ دلچسپ صورتحال اس وقت پاکستان کے ہر جگہ پر پائی جاتی ہے۔ خود مجھے بھی جب لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہاں پہ بظاہر جو رکشہ ڈرائیور ہیں، یہ ریڑھی والے ہیں، یا جن کے کپڑے اور جوتے ان کی مفلوق الحال ہونے کا پتہ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں سیاست کے بارے میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر تو یہ عروج پا لیا ہے اور اسی کی بدولت وہ عوام میں بھی چلے گئے ہیں، لیکن دوسری طرف اب ایک مصیبت آن پڑی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک حساس ادارے کے آفیسر نے کہا کہ یہ مسائل چل رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں لوگ جو آپ کے ادارے کے خلاف، جو پاکستان کے خلاف اس طرح سے بات کرتے ہیں، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن لوگوں کو آپ لوگوں نے خود پروموٹ کیا تھا؟ تو پہلے تو وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور پھر کہکا لگایا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کیسے پاکستان کے کچھ ادارے سپورٹ کرتے رہے، اور یہ جو بیانیہ ہے، یہ جو پاور ہے، یہ جو لوگ ہیں جو آج بولتے ہیں، ان میں سے بے شمار لوگوں نے اعتراف بھی کیا۔ اگر آپ کے سامنے اینکرز کے اعتراف ہوں، آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اعتراف ہوں، لیکن اب ہوا کیا کہ ایک لائن عبور کی، اور لائن عبور کرنے کے نتیجے میں شہباز گل اور پھر ان کے اہل خانہ مصیبت میں پڑ گئے۔ یہ وہ لائن تھی ہیلی کاپٹر حادثہ کی، لسبیلا میں ہونے والے جو حادثہ تھا اس کی وجہ سے یہ لائن عبور ہوئی۔ اب میں آپ کو جو خبر بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اب پنجاب میں حالات عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ والے نہیں رہے۔ عمران خان صاحب جو احکامات جاری کرتے ہیں ان کو آگے سے مزاحمت بھی ملتی ہے، چاہے وہ نرم الفاظ میں ملتی ہے، چاہے پرویز الہی صاحب جانتے ہیں کہ یہ جو دیا گیا مینڈیٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی بدولت ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کسی اور طرف لگانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور چودھری صاحب بڑے ذہین آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب لاسٹ ٹائم شہباز گل کی گرفتاری ہوئی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پنجاب میں گرفتاریوں کی ایک پلان اور سکیم سوچی گئی، اور جس کے نتیجے میں مونس الہی کا بھی بیان آیا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ یہاں سے اسلام آباد کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ دنوں کی نقل مکانی ہے، لیکن ہوا یہ کہ اداروں کے اندر موجود جو لوگ ہیں، پولیس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ خبر، یہ پلان جو ہے یہ لیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ پلان یہ تھا کہ شہباز گل کے بدلے کے نتیجے میں بہت سے بڑے بڑے جو لوگ لاہور میں مسلم لیگ نون کی بڑی قیادت موجود ہے ان کو گرفتار کر لیا۔